اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجنت کے ایک آخری باب ما جاء فی صفت انہار الجنہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 238 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی صفت انہار الجنت، یہ باب جنت کے دریاؤں نہروں کے بیان میں ہیں. وبہ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا الجریری عن حکیم بن معاویہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی جریری سے، انہوں نے حکیم ابن معاویہ سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. قال کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان فی الجنت بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تشقق الانہار بعد. بے شک جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے. پھر جنتیوں کے داخلے کے بعد اور نہریں نکالی جائے گی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وحکیم ابن معاویہ ہوا والد بحث، یہ بحث کے والد ہیں. وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن برید بن ابی مریم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی ابو الاحوص سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے برید بن ابو مریم سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ. جو شخص اللہ جل شانہ سے 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے: اے اللہ، اسے تو جنت میں داخل کر دے. وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار. اور جو شخص جہنم سے 3 بار پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے: اے اللہ، اسے تو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ. ہکذا روا یونس عن ابی اسحاق هذا الحدیث عن برید بن ابی مریم عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. اسی طرح روایت کی یونس نے ابو اسحاق سے اس حدیث کو، انہوں نے برید بن ابو مریم سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے. وقد روی عن ابی اسحاق عن برید بن ابی مریم عن انس بن مالک قولہ. جی عزیز طلباء کرام، باقی روایات کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پر ان کے متعلق بحث کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. ان دونوں روایتوں میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ آیا. پہلی روایت میں جنت کے 4 نہروں کا تذکرہ ہوا، اور آخری روایت میں، اس سلائیڈ کی دوسری روایت میں، جنت اور دوزخ کے دعا کا تذکرہ ہوا. پہلی روایت صریح ہے، لیکن اس روایت سے چند امور ثابت ہوتے ہیں. کہ پہلا یہ کہ اللہ جل شانہ سے
اہتمام کے ساتھ جنت مانگنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، خوب اہتمام کے ساتھ، کہ انسان اپنے اوپر لازم کرے کہ میں روزانہ دن میں کئی مرتبہ اللہ جل شانہ سے جنت مانگوں گا، جنت میں داخلہ مانگوں گا، اور اللہ جل شانہ سے روزانہ کئی مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ جہنم سے پناہ مانگوں گا۔ دوسرے نمبر پر روایت میں ذکر ہوا کہ 3 مرتبہ جنت بھی کہتی ہے کہ اللہ اسے داخل کر دے، اور 3 مرتبہ پناہ مانگنے سے جہنم بھی کہتی ہے کہ اسے نجات دے، تو 3 کا عدد گنتی میں ایک خاص اثر رکھتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا اس روایت سے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ جنت اور جہنم کو عقل اور شعور ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہے۔ جنت ہے تو جنت بھی اپنے بندے کے داخلے کے لیے سفارش کرتی ہے، اور جہنم بھی خود سے دور رہنے کے لیے اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں سفارش کرتی ہے۔ اور جمہور رحمہم اللہ کے نزدیک یہی حقیقی معنی اس کا مراد ہے، اگرچہ کیفیت کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اور نہیں ہم اس کے مکلف ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کہ جنت بھی اپنے بندے کے حق میں سفارش کرے گا اور جہنم بھی کرے گا، اس کی کیفیت اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اليقظان عن زازان عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو الیقظان سے، انہوں نے زازان سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ علی کتبان المسک اراہ قال یوم القیامت یغبطہم الاولون والآخرون، 3 قسم کے آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، یغبطہم الاولون والآخرون، جن پر اگلے اور پچھلے سب ہی لوگ رشک کریں گے۔ رجل ینادی بالصلوات الخمس فی کل یوم ولیلۃ ورجل یؤم قوما وهم به راضون وعبد ادى حق اللہ وحق موالیہ، ان تینوں میں سے پہلا شخص، ایک وہ مرد جو دن رات میں 5 نمازوں کی اذان دیتا ہے، دوسرا وہ مرد وہ شخص جو لوگوں کی امامت کرتا ہے اور وہ لوگ اس سے راضی اور خوش ہے، اور تیسرا وہ بندہ، وہ غلام جو اللہ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق، یہ سب حقوق ادا کرتا ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا عن سفیان الثوری، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف سفیان الثوری کی روایت سے، کے طریق سے۔ وہ ابو الیقظان اسمہ عثمان بن عمیر ویقال ابن قیس، اور ابو الیقظان کا ذکر جو یہاں پر آیا یہ والے راوی، ان کا نام عثمان ابن عمیر اور بعض نے عثمان ابن قیس کہا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا یحیی بن آدم عن ابی بکر بن عیاش عن الاعمش عن منصور عن ربعی عن عبداللہ بن مسعود یرفعہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے یحییٰ ابن آدم سے، انہوں نے ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ربعی سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یحبہم اللہ عز وجل، کہ 3 آدمی ہیں، 3 شخص ہیں جن سے اللہ جل شانہ محبت کرتے ہیں۔ رجل قام من اللیل یتلو کتاب اللہ، ایک وہ شخص جو تہجد کی نماز میں رات کو کھڑا ہوتا ہے اور کتاب اللہ کی تلاوت اس نماز میں کرتا ہے۔ ورجل تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا، دوسرا وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرتا ہے، قال اراہ من شمالہ،
یہ راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ پر صدقہ کرنے سے وہ اسے بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ، اور تیسرا وہ شخص جو ایک چھوٹے لشکر میں تھا، اس کے ساتھیوں نے شکست کھا لی لیکن اس نے تنہا دشمن کا مقابلہ کیا۔ هذا حدیث غریب غیر محفوظ، یہ حدیث غریب ہے، غیر محفوظ ہے۔ والصحیح ما روا شعبۃ وغیرہ عن منصور عن ربعی بن حراش عن زید بن ظبیان عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح وہ ہے جو شعبہ نے اور دوسرے حضرات نے روایت کی ہے منصور سے، انہوں نے ربعی بن حراش سے، انہوں نے زید بن ظبیان سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ ابو بکر ابن عیاش کثیر الغلط، ابو بکر ابن عیاش یہ جو راوی آئے ہیں یہ کثیر الغلط ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایتوں میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوا جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو محبوب ہے۔ پہلی روایت میں وہ شخص جو دن اور رات میں 5 نمازوں کی اذان دیتا ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے، اور قیامت کے دن یہ مشک کے ٹیلوں پر ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جو قوم کی امامت کرتا ہے اور ان کے مقتدی ان سے راضی ہو، تو یہ بھی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ اور تیسرا وہ غلام جو اپنے رب کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے آقاؤں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے، بالفاظ دیگر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور قیامت کے دن یہ بھی مشک کے ٹیلے پر ہوگا۔ دوسری روایت میں جو 3 شخص ذکر ہوئے، تو اس میں پہلا شخص جو رات کو تہجد میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے اسے چھپاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو کسی ایسے چھوٹے لشکر میں ہو کہ اس کے تمام ساتھی بھاگ جائے لیکن وہ تنہا دشمن کا مقابلہ کرے۔ تو اسلام کی سربلندی کے لیے وہ پھر بھی اکیلے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے، تو یا شہادت حاصل کر لیتا ہے یا غازی بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جیسے روایات میں آیا ہے مثال کے طور پر کہ وہ زانی جو بوڑھا ہے، یعنی بوڑھا شخص ہے، معاذ اللہ وہ زنا کرتا ہے، یا وہ فقیر، وہ انسان جو بالکل فقیر ہے پھر بھی وہ متکبر ہے، یہ شخص اللہ کو ناپسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مالدار جو مال کی ادائیگی میں، قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ ٹال مٹول کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ جل شانہ کو ناپسند اور مبغوض ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے مطل الغنی ظلم، کہ اسے ایک بہت ہی بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن حبیب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو سعید اشج نے، انہوں نے عقبہ ابن خالد سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے حبیب ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے اپنے دادا حفص ابن عاصم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات یحسر عن کنز من الذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب دریائے فرات سونے کا خزانہ برآمد کرے گا، لہذا جو شخص اس وقت وہاں موجود ہو تو وہ اس سے ہرگز کوئی چیز نہ لے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اور انہی حضرات سے، ابو سعید الاشج سے، انہوں نے عقبہ ابن خالد سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عمر سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جیسی روایت نقل کی ہے، الا انہ قال،
مگر یہ کہ اس میں روایت میں فرمایا یحسر عن جبل من ذہب، کہ یہ سونے کے پہاڑ سے دریافت کرے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایتوں میں دریائے فرات سے خزانے نکلنے کی پیشن گوئی آئی ہے، جبکہ ایک روایت میں پہاڑ سے بھی نکلنے کے بارے میں آیا ہے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ دریائے فرات کا پانی وہ بالکل خشک ہو جائے گا۔ بعض حضرات کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، اور بعض کے نزدیک امام مہدی کے ظہور کے وقت خروج عیسیٰ علیہ السلام کے قریب یہ علامات ظاہر ہوں گی۔ تو فرات کے نیچے سے، دریائے فرات کے نیچے سے پہاڑ کی صورت میں سونے کا خزانہ برآمد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی وہاں پر موجود ہو اس خزانے کو ہرگز نہ لے، اس کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اس سے اس طرح فتنے رونما ہوں گے، قتل و غارت شروع ہوگی کہ پھر اس کا سدباب نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس قدر شدید لڑائی ہوگی اس کے اوپر کہ ہر 100 میں سے 99 لوگ وہ قتل ہو جائیں گے اس میں۔ تو یہاں پر امام ترمذی نے جو اس روایت کو لا کر ذکر کیا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے سے بچو، تو اس خزانے کو حاصل کرنے سے رکنا گویا دخول جنت کا باعث ہوگا، اور اس کو لینا، اس کے بارے میں کوشش کرنا قتل و قتال کا ذریعہ ہوگا، تو پھر جہنم میں جانے کا سبب ہوگا۔ تو اسی وجہ سے امام ترمذی نے اس کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن زيد بن الزبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار اور محمد بن مثنى نے، دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی محمد بن جعفر نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے منصور بن معتمر سے۔ منصور نے کہا کہ میں نے ربعی بن حراش کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ روایت کر رہے تھے زید بن زبیان سے، اور زید بن زبیان نے اس کو مرفوعاً نقل کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی نسبت کی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے قال کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ وثلاثۃ یبغضہم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور 3 ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مبغوض، جو اللہ کے ہاں مبغوض ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، پس ہر سے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتے ہیں۔ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَابَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ۔ پہلا وہ شخص ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور ان سے اللہ کے واسطے سوال کیا، اور ان سے اس کی رشتہ داری کی وجہ سے، ان سے آپس کی رشتہ داری یا تعلق کی وجہ سے سوال نہیں کیا جو ان کے مابین ہیں۔ تو ان لوگوں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا، منع کر دیا، مگر پھر انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے اس سائل کی مدد کی، خفیہ طریقے سے اس کو کچھ عطیہ کیا، تو اس کے اس عطیہ کو اللہ جل شانہ کے علاوہ اور دینے والے کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، یعنی اس طرح چپکے سے اس نے وہ عطا کیا۔ تو ایک یہ شخص ہے جو اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ وَقَوْمٌ صَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ فَوَزَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَقَامَ رَجُلٌ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي۔ دوسرے وہ عبادت گزار، ایسی قوم جو ساری رات چلتی رہی یہاں تک کہ جب انہیں نیند ہر اس چیز سے پیاری ہوئی جو اس کے برابر ہے، تو ان میں سے ایک شخص میری عبادت کے لیے کھڑا ہوا اور میری آیتیں، قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے لگا، یتملقنی، میرے سامنے آہوزاری کرنے لگا اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھنے لگا۔ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ
فہزموا فاقبل بصدره حتى يقتل او يفتح له. اور تیسرا وہ شخص جو ایک چھوٹے لشکر میں تھا جس نے دشمن سے مقابلہ کیا، بس وہ شکست کھا گئے ان کے دوست، لیکن یہ اپنے سینے سے آگے بڑھا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے یا فتح حاصل ہو جائے. والثلاثة الذین یبعثهم اللہ، اور تین وہ جنہیں اللہ مبغوض رکھتا ہے، الشیخ الزانی والفقیر المختال والغنی المظلوم. ایک شیخ زانی یعنی وہ بوڑھا جو زناکار ہے، اور وہ فقیر جو متکبر ہے، اور وہ غنی جو الظلوم ہے، والغنی الظلوم جو ٹال مٹول کرتا ہے. وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا النضر بن شمیل عن شعبة نحوه هذا حدیث صحیح. اسی طرح روایت کیا میں محمود بن غیلان نے، انہوں نے نضر بن شمیل سے، اور انہوں نے شعبہ سے اسی طرح، یہ حدیث صحیح ہے. اور اسی طرح روایت کی شیبان نے منصور سے اسی روایت کی طرح. وہذا اصح من حدیث ابی بکر بن عیاش، اور یہ روایت ابو بکر بن عیاش کی روایت سے زیادہ اصح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت کے بارے میں بحث ماقبل روایت میں بھی ہو گئی. یہاں پر تین کے ساتھ مزید تین، یعنی تین ایسے ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، اور تین وہ ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے. تو ان کے بارے میں یہاں پر اس روایت میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا، جن کی تفصیل ہم نے بیان کر دی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.